السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ احادیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو لوگوں پر فرض فرمایا، یعنی صدقہ فطر کو 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہر آزاد یا غلام مذکر و مؤنث مسلمانوں میں سے، یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لغو اور فضولیات سے پاکی اور مساکین کو کھلانے کے خاطر زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا۔ جو نماز عید سے قبل ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ ایک عام صدقہ ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم کی روایت ہے۔ یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ نماز سے قبل اگر ادا کرے تو پھر یہ مقبول زکوٰۃ ہے، مقبول صدقہ فطر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے تو ایک عام صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا اور لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے قبل اسے ادا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ صدقہ فطر اس امت کی خصوصیت ہے، اور مشہور یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی طرح ہجرت کے دوسرے سال عید سے 2 روز قبل فرض ہوا۔ امام وقی فرماتے ہیں جس طرح سجدہ سہو نماز کے نقصان اور کمی کی تلافی کرتا ہے، صدقہ فطر رمضان کے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی ہم سے کچھ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چھوٹی خطائیں اللہ معاف فرمائیں گا۔ ابن شاہین نے ترغیب میں اور ضیاء نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ ماہ رمضان آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائی کے بغیر بارگاہ الہی میں اٹھایا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ کا عظیم ترین ثواب ایک قادر شخص کو صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی رمضان کے روزے یا رمضان کا مہینہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے یا لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ جب یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر یہ ثواب آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ صدقہ فطر بالاجماع فرض ہے، واجب ہے۔ ماہ رمضان کا آخری لمحہ اور ماہ شوال کا اول لمحہ پانے سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر ایک مسلمان کو اپنی جانب سے اور شرعاً اپنے زیر کفالت مسلم جن کا نان، نفقہ اور اخراجات اس کے ذمے واجب ہے، یعنی گھر کا جو فرد جس کے ذمے اس کے گھر کا جتنے بھی اس کے اولاد ہے، اس کے اہل و عیال ہے اور اس کے ماں باپ ہے، جو اس کے اوپر جن کا کمانے کا حق ہے اور جن کو کھلانے کا ان کا حق ہے، ان کا نان و نفقہ، ان کے اخراجات اس کے ذمے واجب ہے، ان افراد کی جانب سے نکالنا واجب ہے۔ فطرے کے وجوب کے وقت جن کا نفقہ اس کے ذمے ضروری ہے، ان کے جانب سے نکالے، چاہے اس سے پہلے یا بعد میں نفقہ کا وجوب نہ پایا جائے۔ کافر پر اپنا فطرہ واجب نہیں، کیونکہ حدیث میں من المسلمین یعنی مسلمانوں میں سے ہونا کی قید وار ہے، اور فطرہ پاکی کی خاطر ہے، اور ایک کافر اس کا اہل نہیں ہے۔ کسی پر اس کے باپ کی بیوی کا فطرہ واجب نہیں، اگرچہ عفاف کی وجہ سے نقفہ واجب ہو۔ مثلا کسی کی 2 بیویاں ہو، کسی کے باپ کی، کسی کے والد کی 2 بیویاں ہو، تو پھر جو اس کے باپ کی جو دوسری بیوی ہے اس کے اوپر اس کے بیٹے کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے باپ کی جو دوسری بیوی ہے اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ رمضان کے آخری دن غروب کے بعد نکاح ہو
تو اس بیوی کی جانب سے شوہر پر فطرہ واجب نہیں۔ اسی طرح غروب کے بعد کوئی اسلام قبول کرے یا بچہ پیدا ہو تو ان کا فطرہ بھی واجب نہیں۔ اگر شک واقع ہو کہ غروب سے قبل یہ امور ہوئے ہیں یا بعد میں تب بھی واجب نہیں۔ یعنی رمضان کا آخری دن گزر گیا، شوال کا چاند نظر آیا، اس کے بعد کوئی پیدا ہو یا اس کے بعد کوئی اسلام قبول کرے یا اس کے بعد کسی کا نکاح ہو تو پھر اس کا صدقہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ آخری دن غروب کے بعد کسی کا انتقال سے فطرہ ساقط نہ ہوگا۔ اگر کوئی انتقال ہوئے آخری دن غروب کے بعد تب اس کا فطرہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فطرہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اگر شوہر غروب کے بعد بیوی کو طلاق دے، چاہے بائنہ طلاق ہی کیوں نہ ہو، اسے اس بیوی کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ فطرے کے اوقات کیا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سننا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی رمضان گزرنے کے بعد رات میں شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہی فطرہ دے سکتے ہیں، اس کے پہلے نہیں دے سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دھیان سے سنو۔ وقت وجوب کیا ہے؟ رمضان کے آخری دن کے غروب سے واجب ہوگا۔ وقت جواز رمضان کا پورا مہینہ، رمضان ایک بار ختم ہو گیا کہ اب تمہارے اوپر فطرہ جو ہے وہ واجب ہو گیا۔ اور جواز کا وقت یعنی پورے رمضان میں کبھی بھی فطرہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، اس کے پہلے تک ہم پورے مہینے میں کبھی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ وقت فضیلت کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ فضیلت ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی۔ وقت کراہت نماز عید کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن ادا پھر بھی کرنا ہے۔ وقت حرمت عید کا دن گزر جانے کے بعد حرام ہے، لیکن ادا پھر بھی کرنا ہے۔ عید کے دن نماز عید سے قبل ہی فطرہ ادا کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم گزر چکا۔ اگر نماز خلاف معمول تاخیر سے ادا ہو، یعنی لیٹ ادا ہو، تو دن کے ابتدائی حصے میں ہی ادا کر دینا سنت ہے، تاکہ مستحقین کو کشادگی حاصل ہو جائے۔ مطلب اصل فطرے کا مقصد کیا ہے؟ جو فطرے کے مستحقین ہیں تو ان کو عید کے لیے کچھ خریدنے کی سہولت ہو جائے، اس لیے عید کے شروع ہی دن میں فوراً ادا کر دیں۔ بغیر عذر کے عید کا دن گزرنے تک تاخیر کرنا حرام ہے، کیونکہ اصل مقصود عید کے مبارک دن مستحقین کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرنا ہے۔ یعنی جو فطرے کے مستحقین ہیں، جو غریب ہے، ان تک عید سے پہلے وہ صدقہ فطر پہنچے، تاکہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ فی الحال مال پاس نہ ہونا یا مستحقین کا ہی موجود نہ ہونا عذر میں شمار ہوگا۔ بلا عذر تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور فوراً اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ بوقت وجوب تنگ دست اور غریب آدمی پر فطرہ واجب نہیں، چاہے بعد میں دولت آ جائے، لیکن عید کا دن گزرنے سے قبل ادائیگی کی قدرت ہو جائے تو ادا کرنا سنت ہے۔ جو حقیقت میں تنگ دست ہے، غریب ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بعد میں اگرچہ دولت آ جائے اور عید کا دن گزرنے سے قبل اگر ادا کر سکتا ہے اور اس کے اوپر اتنا مال آ جائے تو ادا کرنا سنت ہے۔ فطرے کے مسئلے میں غریب آدمی سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے عید کے دن اور اس کے بعد والی شب کے کھانے پینے کے اخراجات، مناسب کپڑے، مکان، خادم، بصورت ضرورت و احتیاج، قرض چاہے مؤخر ہو اور صاحب قرض تاخیر سے متفق ہو، سے زائد مال نہ ہو جو فطرے میں ادا کر سکے۔ جس کے پاس مذکورہ اخراجات سے زائد مال ہو اور اس پر فطرہ واجب ہے۔ فطرے کے لیے زکوٰۃ کی طرح بقدر نصاب مال کی شرط نہیں، اس کے مناسب کپڑے، مکان کہنے سے برعکس صورت نکل گئی۔ لہٰذا اگر کسی کا مکان اعلیٰ درجے کا ہو جسے فروخت کر کے اپنے مناسب مکان حاصل کرنے کے بعد فطرے کے لیے رقم بچ سکتی ہے تو یہ لازم ہے۔ اگر کسی کے ذمے سابقاً پہلے ہی فطرہ واجب ہو چکا تھا تو اب ادائیگی کے لیے مکان فروخت کرے، نہ کہ لباس، کیونکہ اس صورت میں یہ قرض کے حکم میں ہے۔ خادم کے احتیاج کا مطلب اپنے زیر کفالت افراد کی خدمت کے لیے احتیاج ہے، نہ کہ کھیتی باڑی میں کام کرنے یا جانوروں کی دیکھ ریکھ کا احتیاج۔ اگر کسی عورت کا شوہر غریب ہو تو شوہر پر اس کا فطرہ واجب نہیں۔ اگر عورت کے پاس مال ہو تو
تو اسے اپنا فطرہ ادا کرنا سنت ہے۔ اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرے اور نفقہ ساقط ہو جائے تو پھر عورت کو خود اپنا فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر شوہر کی نافرمانی کرے عورت تو پھر اس کا فطرہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے، یعنی اس کی ذمہ نہیں ہے شوہر کے اس کا ادا کرنا، تو پھر عورت اپنا خود ادا کر لیں گی۔ جو شخص فطرے کی کچھ مقدار ادا کر سکتا ہو اسے ادا کرنا لازم ہے تاکہ بقدر امکان واجب کی ادائیگی ہو سکے۔ جو شخص چند سا دے سکتا ہو تو پہلے اپنا فطرہ مقدم کرے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں اپنی ذات سے ابتدا کا حکم موجود ہے۔ پہلے اس پر خود صدقہ کرو، پھر کچھ بچے تو اپنے اہل پر، مزید ہو تو دیگر رشتہ داروں پر، پھر بیوی کا فطرہ ادا کرے، کیونکہ اس سے اخراجات زیادہ تاکیدی ہے کہ معاوضہ ہے اور وقت گزر جانے سے ساقط نہیں ہوتا۔ پھر اپنے نابالغ بچے کا فطرہ ادا کرے، اس کا نان نفقہ نص اور اجماع سے ثابت ہے۔ پھر باپ دادا وغیرہ، پھر ماں دادی نانی وغیرہ کا فطرہ، پھر بالغ اولاد کا، جبکہ اپاہج یا پاگل ہو۔ نفقے میں ماں کو باپ پر مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ نفقہ احتیاج کے پیش نظر ہے اور ماں نسبتاً زیادہ محتاج ہے، اور فطرہ تطہیر یعنی پاکی اور شرف کے لیے ہے، جس کا باپ زیادہ مستحق ہے کیونکہ بیٹا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے شرف کی وجہ سے مشرف ہو جاتا ہے۔ میں نے جو یہ ترتیب بتایا اس کو آپ چاہے تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ پہلے اپنی ذات، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر بیوی، پھر اپنے بچے اور ماں باپ، اس طرح جس طرح جیسے اس کے پاس زیادہ پیسے ہو اس طرح وہ فطرہ ادا کرے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے۔ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ ایک شخص کی طرف سے 1 صاع اناج ادا کرے، جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ حالیہ اوزان کے اعتبار سے اس کی تعین کی تفصیل گزر چکی۔ فقہ منجی کے اعتبار سے 1 صاع تقریباً 3 لیٹر یعنی 2 کلو 400 گرام کی مساوی ہے۔ 2 کلو 400 گرام۔ فطرے کی جنس کیا ہے؟ کیا کیا ہم فطرے میں اناج ادا کر سکتے ہیں؟ ایسا اناج جس میں عشر واجب ہوتا ہے، جو صحیح اور بے عیب ہو، اور پنیر یا دودھ جن سے مکھن نکالا نہ گیا ہو۔ ایسا عیبدار اناج جس میں خوراک بننے کی صلاحیت اقتطاعیت نہ ہو اور جسے زیادہ دن رکھا نہ جا سکے، اور گھن لگا ہوا اناج یا تر اناج فطرے میں ناکافی ہے۔ ایسا اناج دینا جس کو زیادہ دیر تک آدمی جمع کر کے رکھ نہیں سکتا یا پھر خراب ہونے کا اندیشہ ہو، ایسا اناج دینا ناکافی ہے۔ ایسا اناج دینا چاہیے جو زیادہ دن تک رکھ سکتے ہیں، خشک ہو کر دوبارہ خوراک اور ذخیرے کی صفت پر آ چکا ہو تو کافی ہے۔ اتنا قدیم اناج کہ اس کا مزہ یا رنگ یا بو بدل چکا ہو ناکافی ہے۔ قدیم سستا ہو لیکن تغیر نہ ہو تو کافی ہے۔ اتنا پرانا اناج کہ اس کا مزہ بدل چکا ہو تو وہ بھی ناکافی ہے، یا اس کا رنگ بدل چکا ہو تو بھی ناکافی ہے۔ جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہو اس کی بستی میں جو اناج سال بھر غالباً زیادہ اور عموماً استعمال ہوتا ہے اسے ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی جو جس کنٹری میں رہتا ہے یا جو جس ایریا میں رہتا ہے وہاں زیادہ کون سا اناج استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں زیادہ کون سا اناج زیادہ ٹائم تک زیادہ وقت تک رکھ سکتے ہیں جو خراب ہونے کے چانسز نہ ہو، تو ویسا اناج ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اشیاء کی قیمت علاقوں کے سکوں میں ادا کی جاتی ہے اور اسی اناج کی طرف لوگوں کا زیادہ میلان بھی ہوگا، لہٰذا علاقوں کے اعتبار سے واجب جنس مختلف ہوں گی۔ ادا کرنے والا اور جس کی جانب سے ادا کر رہا ہے دونوں الگ الگ مقام پر ہو تو جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی بستی کا اعتبار ہوگا اور وہی کے فقراء کو دیا جائے گا، ادا کرنے والے کی بستی کا اعتبار نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی فورن کنٹری کے اندر ہے اور اس کا فطرہ جب ادا کرتے ہیں تو فورن کنٹری کے اندر وہاں جو اناج زیادہ چلتا ہوگا وہ وہاں پر اپنا فطرہ ادا کرے۔ جو ہمارے انڈیا کے اندر ہے وہاں پہ جو اناج، اور ہمارے کوکن کے اندر خصوصاً جو ہے تو وہاں پر جو اناج زیادہ چلتا ہو وہاں پر وہ اپنا فطرہ ادا کر لے۔ یعنی اپنے اپنی کنٹری کے حساب سے، اپنے اپنے ایریا کے حساب سے
جہاں زیادہ اناج چلتا ہے اور زیادہ وقت تک زیادہ ٹائم تک رکھ سکتے ہیں، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ اس حساب سے وہاں کے علاقے کے حساب سے اناج ادا کرے اور اچھے سے اچھا اناج غریبوں کو تقسیم کرے۔ کسی جگہ مختلف اناج مستعمل ہو اور کسی کو غلبہ نہ ہو تو اختیار ہے ان میں سے جو چاہے ادا کرے، البتہ خوراک کی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا دینا افضل ہے۔ ان مختلف اناج میں کوئی غالب ہو تو وہی ادا کرے، اس سے کم درجے کا جائز نہیں۔ ادنا اناج واجب ہو تو اس کی جگہ اعلیٰ دینا جائز ہے۔ اگر ادنا یعنی کم سے کم اگر واجب ہو جائے کسی کے اوپر، تو اگر اس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا تو اچھے سے اچھا مال ادا کرے، کیونکہ اس میں خیر کی زیادتی ہے، اس کے برعکس جائز نہیں، یہ حق سے کم ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہو اور اچھے سے اچھا دے سکتا ہو، پھر بھی وہ جان بوجھ کر کم دے دے تو پھر ایسی اچھی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ اور ادنا کی تعین میں قیمت کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اناج کے خوراک اور غذائیت کی صلاحیت کا اعتبار ہوگا۔ اچھا اور کم لیول اور زیادہ لیول میں پیسے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اناج کا اعتبار ہوگا، اچھے سے اچھا اناج اس ایریا میں اس بستی میں کون سا ملتا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ سے ادنا کی طرف اناج کی ترتیب اسی طرح ہے: گیہوں، جو، مکئی، چاول، چنا، ارد، مسور، لوبیا، کھجور، خشک انگور، پنیر، دودھ۔ تو گویا فطرے میں سب سے اعلیٰ گیہوں اور آخر میں دودھ کا درجہ ہے۔ دوبارہ دھیان سے سنیں: گیہوں، جو، مکئی، چاول، چنا، ارد، مسور، لوبیا، کھجور، خشک انگور، پنیر، دودھ۔ تو گویا فطرے میں سب سے اعلیٰ گیہوں اور آخر میں دودھ کا درجہ ہے۔ ایک کی جانب سے واجب اناج اور دوسرے کی طرف سے اس سے اعلیٰ نکالنا جائز ہے۔ ایک ہی سا جدا جنس سے نہیں ادا کر سکتا، یعنی نصف سا گیہوں اور نصف چاول ادا کرے تو صحیح نہیں، یعنی آدھا چاول اور آدھا گیہوں ادا کرے تو صحیح نہیں، ایک ہی کوئی پورا ادا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ قسم کے کفارے میں 5 اشخاص کو اناج اور 5 کو لباس دینا کافی نہیں۔ اگر کہیں گیہوں اور جو ملا کر کھانے کا معمول ہو اور دونوں کی مقدار برابر ہو تو کسی کا بھی 1 سا ادا کرے تو 1 زیادہ ہو تو وہ ادا کرے، مخلوط دینا کافی نہیں۔ سرپرست یعنی ولی اپنے مالدار ماتحت زیر پرستی مولا کی جانب سے اپنے مال میں سے فطرہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے اس پر ولایت حاصل ہے اور یہ براہ راست اسے مالک بنانے پر قادر ہے۔ وہ مالدار ہے تو اصل وجوب اس کے مال میں ہے، لہٰذا اس میں سے ادا کرنا بھی صحیح ہے۔ اولاد رشید ہو یعنی بالغ ہو اور مالی تصرفات کی صحیح سد بد رکھتے ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے فطرہ ادا کرنا جائز نہیں۔ بالغ اولاد ہے اور سد بد رکھتے ہو، عاقل ہے، بالغ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کی اجازت سے فطرہ ادا کرے۔ اسی طرح کسی اجنبی کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ ادا کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت لے پھر ادا کرے تو ٹھیک ہے۔ کوئی شخص کسی کے اخراجات مروتن برداشت کر رہا ہو، شرعاً واجب نہ ہو، تو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب نہیں اور اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے تو ادا نہ ہوگا۔ مطلب جیسے کہ ہم کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جس کے اخراجات ہمارے ذمے نہیں ہوتے، یا کوئی بھی دوست ہو جو غریب ہو، محتاج ہو، اور اس کے ذمے ہم اس کے نان و نفقہ ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شرعاً اعتبار سے وہ ہمارے اوپر مطلب زبردستی نہیں ہوتی اس کی طرف سے، تو ویسے شخص کا بھی جو فطرہ ہے وہ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، بغیر اجازت کے نہیں ادا کر سکتا۔ فطرے میں قیمت روٹی، ستو یا آٹا وغیرہ دینا کافی نہیں۔ روٹی، قیمت اور ستو یا آٹا وغیرہ دینا یہ فقہ شوافی کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ الفقہ المنجی میں فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی روح سے قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ بستی کے غالب اناج کا ہی ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ دور حاضر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی اتباع کرتے ہوئے قیمت ادا کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ آج کل اناج کے مقابلے میں قیمت فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش اور اصل مقصود کے حصول میں بہتر ہے، لیکن حتی الامکان حدیث کے مطابق
اناج ہی دینے کی کوشش کرے۔ اگر کسی جگہ اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہو تو بدرجہ مجبوری قیمت ادا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کے روح سے قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اناج ہی ادا کر دے، لیکن آج کے دور میں لوگوں کو زیادہ اناج سے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ قیمت ادا کرے۔ تو ان کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہمارے بستی میں کسی کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہوئے وہ قیمت بھی ادا کرے تب بھی کافی ہے۔ اور جو میں نے شروع میں اس کے بارے میں جو فطرے کے بارے میں کہا تھا، ایک آدمی کی طرف سے کتنا 2 کلو 400 گرام یعنی 2.25 کلو اناج، احتیاطاً 2.5 کلو نکالے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ 2.25 کلو یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، احتیاطاً 2.5 کلو کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔